پارک ویو سوسائٹی، اس کے کچھ بلاکس انفارچونیٹلی فلڈ میں آئے اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ روڈا نے صرف ٹیکنیکل این او سی ایشو کیا تھا، وہاں پر گھر بھی تھے، تو پھر وہ الیگل ہوئے۔ دیکھیے جو بھی اجازت نامے کی چیز باہر جائے گی وہ الیگل ہی کہلائے گی۔ سو روڈا جب این او سی ایشو کرتا ہے تو روڈا سب سے پہلے اپنا ٹیکنیکل اپروول بھی دیتا ہے۔ پارک ویو کو نوٹسز بھیجے گئے کہ یہ غلط ہے، آپ یہ نہیں بنا سکتے، باقی بھی پارک ویو سوسائٹیز کے ساتھ بالکل کورسپونڈنس جاری ہے۔ جن لوگوں کا نقصان ہو گیا وہ روڈا کے پاس آئیں گے یا سوسائٹی کے پاس جائیں گے؟ یہ ٹیمپریری فلڈ پروٹیکشن آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک روڈا اس فیز کے اندر اپنا فلڈ پروٹیکشن بند پہ کام شروع نہیں کر دیتا۔ پولیس گئی، ایف آئی آر ہوئی، پھر سوسائٹی روڈا گورنمنٹ کے ادارے سے ٹکر لے گیا اور گھر بنا کے اربوں بیچ گیا۔ وارننگ لیٹرز ان کو جاری کیے گئے، فلڈ وارننگ لیٹرز جاری کیے گئے، یہ اس فلڈ میں کیے گئے، اس فلڈ میں کیے گئے، سوسائٹیز کو بھیجا بھی گیا۔ یہ فلڈ سے ایک دن پہلے تو نہیں جاری کیا گیا؟ اچھا میڈم یہ بتائیے گا، جب روڈا کسی سوسائٹی کو این او سی دیتا ہے، ٹیکنیکل این او سی، تو اس ٹیکنیکل این او سی میں وہ سوسائٹی کیا کیا کر سکتی ہے اور اس میں کیا نہیں کر سکتی ہے؟ روڈا جب این او سی دیتا ہے فار سوسائٹیز، اس کے اندر سب سے پہلے جو پروپوننٹ اپنے پاس پروپوزل لے کر آتا ہے روڈا کے پاس، اس میں اس کا لے آؤٹ پلان شامل ہوتا ہے، اس میں وہ ایریا مینشن کرتا ہے اور اس کے پاس لینڈ اویلیبل ہونی چاہیے جس ایریا کے لیے وہ این او سی درکار ہے اس کو۔ اس این او سی کے لیے پھر جو ہمارا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کے لیے بینگ ریگولیٹری اتھارٹی، اس کا ویسٹ واٹر، اس کا ویسٹ جنریشن اور یہ چیزیں اس میں طے کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ پنجاب سے انہوں نے این او سی حاصل کرنا ہے اس سوسائٹی کے لیے، اور اس این او سی کے اندر بھی جس کے ساتھ انیشیل انوائرمنٹل ایگزامینیشن رپورٹ یا انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ اس میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پروجیکٹ کتنا بڑا ہے، اس کی میگنیچیوڈ کتنی ہے، اور اس میں جتنے ای پی اے کے شیڈیولز ہیں پیچھے 2022 کے ریگولیشنز کے، اس کے مطابق اس نے اس کے اندر چیزیں شامل کرنی ہوتی ہیں۔ سو روڈا جب این او سی ایشو کرتا ہے تو روڈا سب سے پہلے اپنا ٹیکنیکل اپروول بھی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لینڈ سیل پرچیز کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا لے آؤٹ پلان کے مطابق جو اس نے ہمیں جمع کروایا اور اس میں وہ پلاننگ کرتا ہے۔ سیل پرچیز بھی لیٹر آن سٹیجز پہ آتی ہے جب ہم اس کو این او سی کو پروسیڈ کرتے ہیں۔ سو اس این او سی جس میں ٹیکنیکل اپروول پہ اگر ہم ابھی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی لے آؤٹ پلان ہوگا، اس کا پلاننگ سٹیج ہو سکتا ہے، وہ ایڈورٹائز کر سکتا ہے، سو یہ چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو ٹیکنیکل این او سی کے اوپر وہ اس میں سیوریج، الیکٹریسٹی، یہ سب اپنی ایک سیٹنگ کر سکتے ہیں، وہاں پر کنسٹرکشن نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پر وہ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب ایک سوسائٹی ہے، اس نے ٹیکنیکل این او سی کے اوپر کنسٹرکشن کر دی، اس نے وہاں پر کمرشل پلازے کھڑے کر دیے، وہاں پر انہوں نے گھر بنا دیے، لوگوں نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا، وہ الیگل ہے لیگل ہے؟ وہ دیکھیے کوئی بھی چیز اگر وہ اجازت کے بغیر ہے، جو ریگولیشن ٹیکنیکل این او سی کی بنیاد کے اوپر وہ لیگل ہے الیگل ہوگا؟ وہی بتا رہی ہوں آپ کو کہ جو بھی چیز ہے وہ اگر اپنی قانونی دائرہ کار سے باہر جاتی ہے تو وہ الیگل ہی کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے پاس اگر کسی چیز کی اجازت ہے، اس میں 2 مرلے شامل ہیں اور میں 4 مرلوں کے اوپر کنسٹرکشن اس میں شامل کر لوں تو وہ الیگل ہی کہلائے گی۔ جو مجھے ایریا دیا گیا ہے میں اسی کے اندر اس کا ویسٹ مینجمنٹ بھی کروں گی، اسی کا میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ بھی اس کے اندر شامل ہوگا، اور اس کے اندر جتنی بھی یوٹیلیٹیز اور فیسلٹیز اس میں شامل ہوں گی اور وہ ساری چیزیں اسی کے اندر شامل ہوں گی۔ وہ 2 مرلے 4 مرلے کی اجازت نہیں دیتا بنانے کی۔ ٹھیک ہے، اگر 2 مرلے کا ٹیکنیکل این او سی ہے تو 2 مرلے کے اوپر کنسٹرکشن کر سکتا ہے وہ؟ دیکھیے جو سٹیجز میں نے بتائی جیسے ٹیکنیکل اپروول ہے، اس کے بعد اس میں پورا این او سی اس کو ایشو کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا ایریا مینشنڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا زمین اویلیبل ہے، آپ نے تمام جتنی بھی پری ریکوزٹس ہیں وہ اپنے پورے کر لیے، اب آپ اس کے اوپر کنسٹرکشن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پارک ویو سوسائٹی، اس کے کچھ بلاکس انفارچونیٹلی فلڈ میں آئے اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ روڈا نے صرف ٹیکنیکل این او سی ایشو کیا تھا، وہاں پر گھر بھی تھے، تو پھر وہ الیگل ہوئے؟ دیکھیے جو بھی اجازت نامے کی چیز باہر جائے گی وہ الیگل ہی کہلائے ہوگی، گی۔ ٹھیک ہے۔ روڈا نے اربوں روپے لیے سوسائٹی والوں سے، روڈا کے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی ڈیولپر ایکس وائی زی کوئی غلط ایلیگل کنسٹرکشن کر رہا ہے، ٹیکنیکل این او سی کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو بیچ رہا ہے، ان سے پیسے لے رہا ہے، گھر دے رہا ہے ان کو فلڈ والی جگہ کے اوپر جہاں پر ابھی آپ لوگوں نے کام ہی نہیں شروع کیا، روڈا کے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ جا کر اس کو روک سکے۔
روڈا کے پاس ڈیولپمنٹ اینڈ بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ موجود ہے جو کہ انفورسمنٹ ایکشنز کرتا ہے. جس طرح سے ایلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, دیر آر مینی آف illegal housing societies which are being served with legal notices اور ان کے ساتھ انفورسمنٹ ایکشنز بھی کیے گئے, اور یہ سارا ریکارڈ بھی روڈا کے پاس موجود ہے. اور بغیر اجازت کے جو بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ایکٹیو ہوتی ہے اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو روڈا ویب سائٹ پہ اویلیبل بھی نظر آ جاتی ہے آپ کو. سو اگر کوئی بائر یا کوئی انویسٹر وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, خریدنا چاہتا ہے, تو وہ وہاں سے ویب سائٹ سے بھی انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے. اگر اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ روڈا آفس آئے اور وہاں پر آ کے آفیسر سے بات کرے. میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ روڈا خود جا کر روک سکتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو غلط ہے, آپ یہاں پر کنسٹرکشن نہیں کر سکتے ٹیکنیکل این او سی کی بنیاد کے اوپر, یا روڈا ویٹ کرے گا جب تک کمپلین نہیں آتی؟ روڈا میں نے جیسے بتایا کہ انفورسمنٹ ایکشنز ہوتے ہیں اور ایکشنز کی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں ساری. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ جب وہ انفورسمنٹ ایکشن ہوتا ہے اس میں کچھ اسٹیز بھی آ جاتے ہیں, کچھ اسٹے نوٹسز آ جاتے ہیں, اس میں کچھ ان کو ریلیف مل جاتا ہے آن ڈفرینٹ گراؤنڈس, کیونکہ قانون ہے, قانون پیچیدہ ہوتا ہے, انٹریکیٹ ہوتا ہے, تو وہ اس میں ان کو اسٹے مل جاتا ہے فار سم ریزن. سو اس کے اوپر بھی لیکن اس کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے کہ یہ سوسائٹی ہے, اور ان کو باقاعدہ نوٹسز پھر بھیجے جاتے ہیں. پارک ویو کو نوٹسز بھیجے گئے کہ یہ غلط ہے, آپ یہ نہیں بنا سکتے؟ باقی بھی پارک ویو کے ساتھ بالکل کورسپونڈنس جاری ہے. پارک ویو کے ساتھ جو بھی چارجز انہوں نے پے کیے اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بالکل آن ریکارڈ ہیں. جو بھی چیز ہے جو جس کا اجازت نامہ ان کے پاس ہے, تو یہ بالکل کورسپونڈنس ان کے ساتھ جاری ہے. ان کے جو آنر ہیں انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی اور انہوں نے کہا جی میرا کوئی قصور نہیں ہے, میں نے اربوں روپے روڈا کو دیا ہے, روڈا نے 1 روپے کا کام نہیں کیا, اور یہ سوسائٹی والے سارے ڈوب گئے ہیں. اس میں ایک بہت بڑی کلیئرٹی سی او عمران امین صاحب کی طرف سے بھی جا چکی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جتنا میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جتنا ایریا مینشن کیا جاتا ہے جو ٹیکنیکل اپروول کے اندر, وہ اتنے ہی ایریا کے پابند ہوتے ہیں. اور جو ٹی پی آئی ڈی چارجز اور ان کی مد میں چیزیں آتی ہیں اس میں جو ٹرمز ایگریڈ ٹرمز ہوتی ہیں ڈیولپر کے ساتھ, اس میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ جب تک فلڈ پروٹیکشن بنس نہیں بن جاتے تب تک وہ ٹیمپرری ارینجمنٹ تب تک وہ کرے گا, خود کرے گا. جی یہ بالکل ایگریڈ ٹرمز ہوتی ہیں اور یہ شیئر ٹرمز ہوتی ہیں. کوئی بھی سوسائٹی اگر کچھ کرتی ہے تو اس کے اوپر فلڈ جو پروٹیکشن ہے وہ جب تک آپ نہیں اپنے اس فیز تک پہنچتے تو وہ خود کرے گا. جی وہ خود کرے گا, اور یہ شیئرڈ اینڈ ایگریڈ ٹرمز ہوتی ہیں. تو یہ شاید کچھ انفارمیشن کی کمی ہے, یہ آپ ضرور اس میں ایڈ کر لیجئے کہ یہ ان کو بتایا جاتا ہے اور یہ ان سے شیئر کیا گیا. ٹھیک ہے. اس ساری کنورسیشن میں 2 چیزیں کلیئر نہیں ہو پا رہی ہیں کہ اب جن لوگوں کا نقصان ہو گیا وہ روڈا کے پاس آئیں گے یا سوسائٹی کے پاس جائیں گے. اربوں کا نقصان ہوا ہے. بالکل. وہ ان کو پیسے کون دے گا؟ ان کو سوسائٹی دے گی یا روڈا دے گے پیسے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ روڈا نے بنانا تھا, روڈا کو ہم نے اربوں روپے فیس کی مد میں دے چکے ہیں ہم, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایگریمنٹ تھا, دونوں طرف سے ایگریڈ تھے کہ جب تک ہم اس فیز تک نہیں پہنچتے ہیں تب تک جو ہے وہ فلڈ پروٹیکشن بند وہ خود بنائیں گے, اور سیکنڈلی ٹیکنیکل این او سی کی بنیاد کے اوپر کنسٹرکشن نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیے, بینگ ریگولیٹری اتھارٹی روڈا نے اپنی ذمہ داری پوری کی, اس کو ایریا لوکیٹ کیا, اس میں بتایا گیا کہ آپ پلاننگ اپنی کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ایک چیز ہے کہ جب روڈا کو یہ ہینڈ اوور ہوا یا روڈا کے ساتھ یہ سارا ڈیٹا شیئر کیا گیا فرام ایل ڈی اے, اس وقت یہ بلاکس ڈیولپ ہو چکے تھے, بن چکے تھے, اور اس میں کافی حد تک بلٹ اپ ایریا, بڑا انہینسڈ بلٹ اپ ایریا اس میں شامل ہے. 2023 کی اگر میں بات کروں, بات سوری میں کاٹ رہا ہوں, کہ جب روڈا کو یہ پروجیکٹ ملا تب تک یہ سوسائٹی آلریڈی وہاں پر پلاٹس اور گھر بنا چکی تھی. جی جی, یہ بلاکس ڈیولپ تھے. وہ پھر ایلیگل تھے نا, وہ ایل ڈی اے کے پاس تھا. ہاں, وہ ایلیگل تھا, وہاں سے اپروو نہیں ہے. ایل ڈی اے نے بھی ان کو انفارم کیا کہ آپ یہ ایلیگل کنسٹرکشن مت کریے, ٹھیک ہے, اور روڈا نے بھی ان کو 17 نوٹسز بھیجے تھے. جی وہ بھیجے گئے 2022, اور روڈا بھی ان کے ساتھ اسی طرح ان کورسپونڈنس رہا کہ جو ایریا آپ کا کنفرمڈ ہے, جو ایریا کلیئر ہے اور جو ایریا ریکارڈ کے اندر ہے اسی کے اوپر کنسٹرکشن کیجیے. اور تیسری چیز جو میں بتا رہی ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ جو فلڈ پروٹیکشن کے لیے چیزیں تھیں وہ ان کو بتائی گئی کہ یہ ٹیمپریری فلڈ پروٹیکشن آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک روڈا اس فیز کے اندر اپنا فلڈ پروٹیکشن بند پہ کام شروع نہیں کر دیتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم پارٹس میں یہ کام نہیں کر سکتے, جس طرح سے گریویٹیشنل فلو ہے ریور کا. سو جب ہمارا فیز 1 ڈیولپ ہوگا, پھر ہی فیز 2 ڈیولپ ہوگا, اور پھر ہی فیز 3. یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ کچھ پیچز میں کام کر لیا جائے. جس طرح سے اگر ہم روڈس کی بات کریں
تو وہاں یہ چیزیں ممکن ہیں, لیکن پانی کے ساتھ یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. آپ کو پہلے ایک ایریا سیکیور کرنا ہوتا ہے, پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ فلڈ پروٹیکشن کرتے ہوئے اپنے آخری اینڈ تک آتے ہیں. اس جواب سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ روڈا کسی کو کوئی پیسے نہیں دے گا, روڈا اس کا رسپانسبل نہیں ہے, اس کا رسپانسبل وہ سوسائٹی ہے جن لوگوں کے گھر ڈوبے. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا اس سے مجھے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ روڈا نے آج کی ڈیٹ تک اس سوسائٹی کے اندر, یا میں نام لے لوں گا پارک ویو کے اندر, کوئی آپریشن نہیں کیا کہ یہ اللیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اللیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اربوں روپے لوگوں کے آپ پانی کے اوپر لگا رہے ہیں, ابھی بند نہیں بنا, ابھی کچھ بھی نہیں بنا, تو روڈا نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا, صرف نوٹس بھیجے ان کو, نہیں, یا غالباً نوٹس بھی بھیجے نہیں بھیجے, ایکشن لیا گیا, کوئی وہاں پر بلڈوزرز گئے, کوئی گھر کو روکا گیا؟ بالکل ٹیم گئی, اچھا, پولیس بھی گئی, اچھا, اور اس کی ایف آئی آر بھی موجود ہے. یہ کب کی بات ہے؟ آئی تھنک 2 سال پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ روڈا کے ہوتے ہوئے کی بات ہے. جی جی, آپریشن کیا گیا اور وہ ہوا. مینس کہ روڈا اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہا ہے, اور میں جیسے بتایا کہ سارے ایکشنز آن ریکارڈ ہیں, اور وہ روڈا کی اتھارٹی کے پاس ہیں, اور وہ چیک بھی کیے جا سکتے ہیں. پولیس گئی, ایف آئی آر ہوئی, پھر بھی سوسائٹی روڈا گورنمنٹ کے ادارے سے ٹکر لے گیا اور گھر بنا کے اربوں بیچ گیا. دیکھیے اس میں نے بتایا کہ آن سرٹن گراؤنڈس دیر آر ڈفرینٹ گراؤنڈس, جو لیگل گراؤنڈس ہوتے ہیں اس میں اسٹے مل جاتا ہے, اور انہوں نے اسٹے لیا ہوا اس کے اوپر کہ میں یہ ٹیکنیکل این او سی کے اوپر بنا لوں گا, گھر میں بیچ سکتا ہوں. کچھ ایسا ہے. اسٹے کا جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے, اسٹے یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ کچھ کریں گے نہ وہ کچھ کرے گا. جی ایسا ہی. اسٹے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے جیسا ہے وہاں پر رک جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا. 2 سال پہلے کی کنسٹرکشن اور اب کی کنسٹرکشن میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے وہاں پہ. جی, تو اس میں ڈیولپر کو ہی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جس طرح کی زمین ہے اور وہاں پہ اس کو کتنا ایریا الوکیٹڈ ہے, اسی میں رہ کر کام کرے. جب فلڈ آ رہا تھا تو کیا روڈا کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ کوئی الرٹ بھیجتا سوسائٹیز کو کہ جناب فلڈ آ رہا ہے, آپ لوگوں نے جو اللیگل کنسٹرکشن کی ہوئی ہے یہ ڈوب جائے گی, تو اس کی کوئی پروٹیکشن کر لیں, کوئی الرٹ ان کو بھیجا ہو, کوئی وارننگ ان کو بھیجی ہو؟ بالکل, اس کے لیے وارننگ لیٹرز ان کو جاری کیے گئے, فلڈ وارننگ لیٹرز جاری کیے گئے, اور اس فلڈ میں کیے گئے, اور وہ اتھارٹیز سوسائٹیز کو بھیجا بھی گیا. یہ فلڈ سے ایک دن پہلے تو نہیں جاری کیا گیا؟ وہ اتھارٹی سوسائٹیز کو بھیجے بھی گئے. اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے آپ اگر ٹریول کرتے ہیں راوی کے ساتھ تو وہاں آپ کو کیٹل شیڈز بہت زیادہ نظر آتے ہیں, وہ خالی بھی کرائے گئے. وہ تقریباً یہ پروسیس 2 مہینے سے پہلے سے جاری تھا, اور ان کو خالی بھی کرایا گیا, وہاں سے ان کو ویکیٹ کرائے گی جگہ, کیونکہ یہ بالکل اس میں ہم فورسی کر رہے تھے, اور یہ فور کاسٹ بھی تھی کہ پانی آئے گا, اور اسی کی انٹینسٹی کو فور کاسٹ کرتے ہوئے وہاں سے لوگوں کو نوٹس کیے گئے, اور وہاں پہ ایریاز کے اندر بھی یہ بتایا گیا, اور اویئرنیس جنریٹ کی گئی ہماری DNBC ٹیمز کی طرف سے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو وہ بات ہوگی نا کہ ٹیکنیکل این او سی ہو گیا ان کو. کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جن کے پاس این او سی تو کیا, جن کے پاس پیپر نام کی چیز ہی نہیں ہے, اور وہ بنی ہوئی ہیں, اس میں لوگوں کے 3-3 منزلہ گھر بنے ہوئے ہیں. میں نام لے لیتا ہوں, تھیم پارک شاید کوئی سوسائٹی ہے, اس کے پاس ہی ہے, اس میں 3-3 منزلہ 2-2 منزلہ بھی گھر ڈوب گئے ہیں. وہ روڈا کے انڈر آتی ہے سوسائٹی, زمین روڈا کی ہے وہ. جی, تھیم پارک بالکل اللیگل سوسائٹی ہے, اور اگر آپ ویب سائٹ ملاحظہ کریں تو آپ کو تھیم پارک اس میں اللیگل سوسائٹیز کی لسٹ میں نظر آتی ہے, لیکن اس میں گھر 2-2 3-3 منزلہ بنے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ ایگزسٹنگ ایریاز کی بات کرتے ہیں یا لوکیلٹیز کی بات کرتے ہیں تو ہم شاید اگنور کر رہے ہیں شاہدرہ کا بہت بڑا ایریا, جہاں پہ فرق آباد اور شاہدرہ کے ساتھ جتنے پارکس ہیں, سعید پارک ہے, منظور پارک ہے, سو یو کین نیم ملٹی آف دیم, لوہارا ولی اینڈ آل دیٹ, میرے خیال میں. بالکل, اور وہ بالکل ہمارے ریور الائنمنٹ کے اندر ہیں وہ جگہیں, کیونکہ میں نے ریور سروے بھی کروایا, اور وہ آبادیاں ریور الائنمنٹ کے اندر آ رہی ہیں. سو ان کو بھی ہم نے نوٹسز وغیرہ جاری کیے, اور جب پانی آیا, پانی کیونکہ ہم یہی سوچتے ہیں جیسے ایک عام شہری کی طرح کہ پانی نہیں آئے گا تو ہمیں بس اب اور زیادہ اندر دریا کے اندر ہم جا کر وہاں پہ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں. سو یہ ایریاز ہمارے لیے باٹل نیک بھی ہیں, اور جو یہ والے ایریاز ہیں یہ تو کیونکہ نئی ڈیولپمنٹ ہے تو ہم ان کو روک بھی سکتے ہیں, اور وہ ہم نے ڈسپلے بھی کیا ہوا ہے عوام الناس کے لیے بھی ہے انفارمیشن کہ وہاں پہ سیل پرچیز نہ کریں. تھیم فارسٹ جو تھیم پارک ہے, شاید تھیم فارسٹ, تھیم پارک سوسائٹی کے اندر گھر بنے ہوئے ہیں, فلڈ آ رہا تھا, اللیگل سوسائٹی تھی, روڈا کی کوئی انکروچمنٹ فورس نہیں گئی کہ ان کو نکالے,
بالکل گئی, جزاک سوسائٹی ہے وہاں پہ بھی جاتے رہے, تھیم پارک پہ بھی جاتے رہے, یہ تمام میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ تمام سوسائٹیز, کہا ہے کہ فلڈ آ رہا ہے نکلو یہاں سے, تمام سوسائٹیز کو نوٹسز, ایلیگل سوسائٹیز کو نوٹسز بھیجے گئے اور ٹیمز موبلائز رہیں. اگر فلڈ کی آپ بات کرتے ہیں تو ٹیمز بھی گئیں, ٹیمز میں نے جا کر وہاں پر جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, جو ایک پوری کمیٹی ٹیم بنتی ہے اس طرح, ان کے ساتھ بھی وہ گئے اور وہاں پہ اعلانات بھی کروائے. تو یہ ساری چیزیں موجود رہیں. ایسی کون سی رکاوٹ ہے؟ روڈا ایک بہت پاورفل ادارہ ہے, گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اسٹیٹ سے پاورفل کوئی نہیں ہوتا. ایسی کون سی مجبوری ہے کہ یہ ایلیگل سوسائٹیز بھی ختم نہیں کی جا رہی, روڈا سے ختم نہیں کر پا رہا؟ دیکھیے صرف روڈا کے ساتھ یہ مسائل نہیں ہیں, آپ دیکھیں کہ ایل ڈی اے کے ساتھ بھی, ان کی بھی ویب سائٹ اگر آپ چیک کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت ساری ایلیگل سوسائٹیز ملتی ہیں. کیونکہ نہیں, اگر ایل ڈی اے نہیں کر پا رہا تو روڈا وہ بھی نہیں کر پا رہا. نہیں, بینگ اتھارٹی, جو اتھارٹی کا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں میں اویئرنیس جنریٹ کرے, اور جہاں تک وہ کورسپونڈنس کا کام ہے وہ سوسائٹیز کو متنبع کرے کہ آپ یہ لیگل کام نہ کریں. اور تیسری چیز آ جاتی ہے انفورسمنٹ ایکشنز, کہ جب آپ کے پاس بالکل کوئی اور حل نہیں بچتا تو آپ انفورسمنٹ ایکشن کرتے ہیں, وہاں پہ آپ ان کا فیلڈ آفس ختم کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ جو سیل پرچیز کا اس طرح سے کام جاری ہے, اس طرح سے لوگوں کو بھی یہ اویئرنیس ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایلیگل ہاؤسنگ سائٹی ہے. اس سے بھی بائر کافی حد تک دور ہو جاتا ہے کہ اپنی انویسٹمنٹ وہ وہاں پر نہیں کرتا, جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی ریگولیٹری اتھارٹی وہاں پہ آپریشن کر رہی ہے, اور وہاں پہ وہ کیونکہ ایلیگل ہے, ان کے پاس زمین نہیں ہے یا ان کے پاس کوئی این او سی نہیں ہے, چاہے وہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کا این او سی ہو, چاہے وہ جنگلات کا این او سی ہو, چاہے وہ زراعت کا این او سی ہو, چاہے وہ کسی بھی محکمہ شاہرات کا این او سی ہو. سو اگر وہ این او سیز ان کے پاس نہیں ہیں تو ہمیں ایک عام آدمی کو بھی چاہیے, جو بائر ہے, جو انویسٹر ہے, کہ وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ نہ کرے. ایک ایس ایچ او پولیس کا اگر وہ یہ کہے کہ میں نے اپنے علاقے میں آ کر اعلان کروا دیا ہے کہ چوری نہیں کرنی ہے, آپ نے قتل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ غلط ہے, اور پھر اس کے بعد چوری بھی ہوتی ہے, قتل بھی ہوتی ہے, لیکن وہ ان کو پکڑتا نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ میں پکڑ نہیں پا رہا اس کو. یہ مجھے روڈا کا کچھ اس طرح لگ رہا ہے کہ ہم نے اعلانات بھی کروائے, ہم نے نوٹس بھی بھیجے, ہم نے, لیکن ہم نے وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ گھر بنا رہے ہیں, لیکن ہم نے کی, ہم سے ہوا کچھ نہیں. ایسا نہیں. اگر آپ میڈیا بھی چیک کرتے ہیں ہماری, کیونکہ جو بھی انفورسمنٹ ایکشن ہوتا ہے وہ اخبار میں بھی دیا جاتا ہے, وہ ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ بھی دیے جاتے ہیں ایکشنز. سو ایسا نہیں ہے کہ ایکشن نہیں کیا گیا, ایکشن بالکل کیے گئے. گھر توڑے گئے, فیلڈ آفیسز میں نے بتایا ان پہ آپریشن کیا گیا, کیونکہ وہ آپ کہیں نا کہ سورس آف جو کہ وہ ایکشن کیا ہے وہاں پر, سو انہی کو ہم مخاطب کر سکتے ہیں, جو وہاں پہ پروپوننٹ ہے اسی کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ ایلیگل کام ہے. اب جب کوئی بھی ایکس وائی زی ایک ایلیگل کنسٹرکشن کر رہا ہے اور روڈا کے ٹیکنیکل این او سی کے اوپر کر رہا ہے, تو روڈا کے پاس کیا اتھارٹی ہے, کیا فورس ہے کہ روڈا جا کر وہ روکے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں, اور اسپیشلی وہ ایریا جہاں پر فلڈ بھی آ سکتا ہے؟ بالکل, اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ روڈا کے پاس کوئی کمپلینٹ آئے, کیونکہ جو بھی انویسٹر یا بائر جس نے وہاں پہ گھر بنانا ہے, وہ بنانا چاہتا ہے اور وہ کوئی انفارمیشن سیک کرتا ہے, تو وہ روڈا کے آفس میں آ سکتا ہے. اوپن ڈور پالیسی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ڈیولپر ہے وہ اس کو کیا انفارمیشن دے رہا ہے. اچھا, صرف روڈا ہی اس کے اندر شامل نہیں ہے جس سے اس نے اجازت نامہ لینا ہے یا وہ انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے, اس میں اور ڈپارٹمنٹس بھی آ جاتے ہیں. اگر آپ ایریا کے جغرافی کو دیکھیں تو اس میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ بھی آتا ہے, کیونکہ رک جھوک کا ریزرو فارسٹ بالکل پارک ویو کے ساتھ ہے. سو ادھر سے بھی معلومات اکٹھی کی جا سکتی ہیں. اسی طرح ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, اور اسی طرح سے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, جہاں سے زمین کا جو اسٹیٹس ہے وہ معلوم کیا جا سکتا ہے. سو وہ بہت زیادہ ہیلپ کرے گا ایک بائر کو, جو بیچارہ اپنے گھر بنانے کے لیے وہ زمین حاصل کرتا ہے, وہ پلاٹ حاصل کرتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایسی جگہوں پہ بناتا ہے وہ اپنی جمع پونجی کے ساتھ ہی وہاں پر جاتا ہے. تو میرا زیادہ فوکس یہ ہوگا کہ جو بائر ہے وہ بھی رسپانسبلی بیہیو کرے, اور اپنی چیزوں کی جو انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے وہ اس کو سیکیور کرے, اور ادارے سے وہ بالکل رابطہ کرے, اور وہاں سے معلومات اکٹھی کرنے کے بعد وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس کو کہاں پر پلاٹ حاصل کرے. ٹھیک ہے, تھینک یو.